رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. عزیزان، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے، جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب بھی وہ حسد کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حبیب کو پکار کے کہا ہے کہ اے حبیب، اپنے میرے بندے سے کہہ دو کہ میں پناہ چاہتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے، یعنی کہ اس دنیا میں جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی بےہودگیاں، ان سے میں پناہ چاہتا ہوں، شراب نوشیاں، بدکاریاں، ان سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور ان سے کہہ دیجئے یہ اندھیری رات، یہ کیا ہے؟ اندھیری رات کے شر سے۔ جب انسان بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جب نکلتا ہے تو وہ رات اس کو ڈراتی ہے اور خوف زدہ کرتی ہے، میں اس سے پناہ چاہتا ہوں، ان سے کہہ دیجئے۔ اور ان لوگوں سے جو ایک دوسروں پر سحر و جادو کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، شیطان کا سہارا لیتے ہیں اور اس کے سہارے کے ذریعے سے ان کو پریشان کرنا، ایک دوسروں کو میں جدائی ڈالنا، کہا کہ ان سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ اور حسد کرنے کے شر سے، یعنی جب انسان ایک دوسرے سے حسد کرے نعمات کے کہ فلاں انسان مثلا اس کے پاس یہ نعمت ہیں، بہت بڑا آدمی بن گیا، تو اس کے نعمت اور اس کی دولت سے حسد کرنا، یہ اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو عزیزان، یہ اپنے حبیب سے خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ میرے بندے سے کہہ دیجئے میں ان چیزوں سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی اب ہم کو اس آیت کو، اس سورے کو ہمیں فالو کرنا چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں کس چیز سے روکا ہے، کس چیز سے منع کیا ہے۔ اب یہ جو چیزیں میں نے آپ کو گنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے دور رہو۔ کیا ہے؟ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا ہے؟ میں پناہ چاہتا ہوں کسے؟ شیطان رجیم سے میں پناہ چاہتا ہوں، یعنی کہ ہر شر سے، یعنی کہ جتنی بھی دنیا میں یہ شر ہے، اندھیری رات، گھٹا ٹوپ اندھیری رات سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ کیا ہے؟ یعنی کہ اندھیری رات بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، زیادہ اندھیرا۔ اسی لیے چاند اللہ تعالیٰ نے سورج کے نیچے ہی رکھا ہے، کیونکہ سورج جب نکلے تو اس کی شعاعیں اس چاند پر پڑے اور اس سے چارج ہو کر اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جب چاند نکلتا ہے تو پھر تھوڑی سی اس سورج کے مادھیم سے پھر اس گھٹا ٹوپ اندھیری رات میں بھی تھوڑا تھوڑا اجالا رہتا ہے، تاکہ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے سے انسان نہ ڈر جائے، خوف زدہ نہ ہو جائے۔ یہ ستارے بھی ہیں، کچھ ستاروں کی وجہ سے کچھ شعاعیں اس دنیا میں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا: فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 30۔ پھر اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ خسارے والوں میں شامل ہو گیا۔ کیا عزیزان، آپ نے غور کیا ہوگا کہ جناب یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، کیوں؟ حسد کی بنیاد پر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے والد جناب یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، بہت زیادہ چاہتے تھے۔ کیوں؟ اس وجہ سے چاہتے تھے کہ وہ مستقبل میں نبی، میری جگہ لینے والے ہیں، میری سند لینے والے ہیں، لیکن ان کے بیٹے اور بھائیوں، 11 بھائیوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ نبی آئندہ مستقبل میں ہونے والے ہیں، اس وجہ سے میرے بابا ان کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ عزیزان، اس لیے جب بھی کوئی والدین کسی بچوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں تو اس میں آپ یقین جان لیجیے
کوئی نہ کوئی اس میں خاص بات ہوتی ہے، وہ اس میں ذہانت ہوتی ہے، اس میں بہت ٹیلنٹ ڈھونڈتا ہے وہ باپ وہ والدین، تب اس سے بہت زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے، وہ بہت پیاری پیاری باتیں کرتا ہے، اس کے انٹیلیجنٹ کے ذریعے سے وہ والدین اس سے لگاؤ زیادہ پیدا کر لیتے ہیں، اور بھی باقی بچے ہوتے ہیں ان سے زیادہ لگاؤ نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ وہ عام طور سے ایک دوسرے سے بچے میچ کرتے ہیں، یعنی کہ عام طور سے دوسرے کے بچے ویسے بھی یہ بھی ہیں، لیکن ایک خاص بچہ جب ایسی ایسی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، دماغ والی باتیں کرتا ہے، تو اس سے لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جناب یوسف سے بھی لگاؤ پیدا ہو گیا تھا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ ایسے ایسے سوالوں کا جواب دیتے تھے، جب بھی مجمع غیار میں بیٹھتے تھے تو لوگ سوال کرتے تھے تو ایسے ایسے سوالوں کا جواب دیتے تھے تو وہ خوش ہو جایا کرتے تھے، پھر اپنے پاس بیٹھ کر ان کو سمجھانا، پھر پڑھانا لکھانا۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک باپ کی ایک بیٹے کی محبت شدت سے چاہنا، اس کی کوئی خصوصیت اور اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے۔ تو عزیزان، اگر کوئی معاشرے میں کوئی خاص مثلاً بہت باکردار، بہت ہی اچھا، بہت ہی ٹیلنٹڈ، اسکول میں بہت زیادہ نمبر لانے والا، اگر کوئی معاشرہ اگر بہت زیادہ اس کو جب چاہنے لگتا ہے تو اسی معاشرے میں بہت سارے ایسے مل جائیں گے کہ جو اس سے حسد کرنے لگیں گے، کیوں کہ معاشرہ اس کو بہت چاہ رہا ہے۔ کیوں معاشرہ چاہے؟ معاشرہ ہم کو کیوں نہیں چاہ رہا؟ کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ ہم عزیزان، ہمیں اس کے بارے میں یہ نہیں سوچنا کہ معاشرہ کیوں اس کے بارے میں سوچ رہا ہے، بلکہ ہمیں بھی اس قابل بننا چاہیے کہ معاشرہ ہمارے بھی بارے میں کچھ سوچے، ہماری بھی صلاحیت کے بارے میں تھوڑی سی تعریفیں کریں۔ تو عزیزان، اسی طریقے سے ہے، منزل بمنزل جہاں بھی جتنی بھی اپنی فکر کو بلندی تک لے کے جائیں گے، ایک ہر چیز کا درجہ ہوتا ہے، حسد کے بھی درجے ہیں، ایک چھوٹا حسد، بڑا حسد، اس سے بھی ہر کمیونٹی میں جائیں گے، ہر درجے میں جائیں گے، اسکول میں جائیں گے وہاں پہ بھی آپ کو ملیں گے، مدرسے میں جائیں گے وہاں پہ بھی حسد کرنے والے ملیں گے، کالج میں جائیں گے، یونیورسٹی میں جائیں گے، ایک دوسرے، یعنی حسد کی دنیا کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حسد کے شر سے بچو، کیونکہ یہ حسد کبھی زندگی میں ختم نہیں ہونے والی ہے، آپ کے پیچھے پیچھے لگی رہے گی۔ تو اسی لیے آپ کے اندر وہ ملکہ اللہ نے رکھا ہے کہ آپ کے اندر وہ حسد نمو ہو جائے، نمودار ہوگی۔ جب آپ کسی اچھے انسان کو دیکھو گے، بہت بڑا آدمی بن گیا ہے، میرے ساتھ رہتے رہتے کھیلتے کھیلتے بہت اچھا انسان بن گیا ہے اور میں جیسا ہی رہ گیا، تو ایجان وہ ملکہ اللہ نے رکھا ہے، وہ طبیعت، وہ حسد، وہ برائی آپ کے اندر سے وہ نکھرے گی۔ آپ اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو دبانا ہے، آپ کو اس کے اندر سے ڈیلیٹ کرنا ہے، آپ کو اس کو اندر سے ختم کرنا ہے، تو پھر آپ کی زندگی، آپ کے جو بھی راہ ہیں وہ اچھے ہموار تک اچھے طریقے سے چلیں گے۔ تو اور بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس طریقے سے دیکھیے، ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، سورہ یوسف آیات 8 اور 9۔ یقیناً دیکھیے آیت آ گئی قرآن مجید کی، یقیناً ہمارے ماں باپ ایک کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں، یقیناً ہمارے ماں باپ ایک کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں، تم لوگ یوسف کو قتل کر دو یا کسی زمین میں پھینک دو تو باپ کا رخ تمہاری ہی طرف ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ خدا بند نے کیا کہہ دیا؟ یوسف کو کسی بھی کنویں میں پھینک دو، اس کو حسد کرتے کرتے جلا دو، مٹا دو، سب کچھ کر دو، لیکن باپ کا رخ اسی یوسف کی طرف ہوگا، کیونکہ باپ کی بصیرت بہت ہی آگے ہے، کیونکہ باپ نبی ہے، اللہ نے نبی کو بصیرت دی ہے کہ یہ آگے چل کے نبی ہونے والا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ کچھ بھی کر دو جناب یوسف کے ساتھ، لیکن جناب یوسف کے ساتھ وہی برتاؤ رکھیں گے جو بچپنے میں برتاؤ رکھے کرتے تھے۔ حالانکہ اب تاریخ میں اٹھائے پورے قرآن کا قصہ آپ پڑھیں گے پھر ملے گا کہ حالانکہ بشارت بھی دی گئی اللہ کی طرف سے جناب یعقوب کو کہ آپ کا بیٹا زندہ ہے۔ عزیزان، بشارت دینے کے بعد بھی جناب یعقوب اتنا رو رہے تھے، اتنا روتے روتے، بلکہ قرآن میں آیا کہ اتنا روئے ان کی جدائی میں کہ ان کی آنکھ کیا ہو گئی؟ سفید ہو گئی۔
اب بتائیے اس دنیا میں آپ مجھے بتائیے کس کی آنکھ سفید ہو گئی جو روتے روتے؟ آپ نے 1400 سال یا 2000 سال جناب یعقوب کے بعد سے آپ نے کبھی قصہ یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ کسی کی جدائی میں روتے روتے کسی کی آنکھ سفید ہو گئی ہو۔ صرف اور صرف ایک یعقوب نبی ہے جو ان کے ایک بیٹے کی جدائی سے پوری زندگی بھر روئے، اتنا روئے کہ ان کی آنکھ سفید ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ آنکھ سفید ہو گئی۔ تو اسی لیے کہا قرآن کچھ بھی کر دو لیکن تیرا باپ اتنا یوسف سے پیار کرنے لگا تھا کہ وہ اپنے پیار پہ کنٹرول نہ کر پائے۔ پھر اسی کی جدائی سے جناب یعقوب کا بھی تو امتحان لینا تھا خداوند عالم۔ پھر امتحان کیا تھا کہ جدائی، یعنی تجھ سے میں سب سے پسندیدہ چیز چھین لوں گا، پھر تیرا امتحان لوں گا، پھر تیرا امتحان لوں گا۔ تو کرتا کیا ہے؟ میں نے تجھ کو جس کام کے لیے بھیجا تھا کیا تو کام پورا کر رہا یا نہیں کر رہا؟ حالانکہ اگر اس نظریے سے دیکھیں جناب یعقوب علیہ السلام جس مقصد سے آئے تھے انہوں نے تو مقصد پورا کیا، لیکن انہوں نے اتنے آنسو نہیں بہانا چاہیے تھا۔ اللہ کی نظر میں عزیزان ان کی پسندیدہ چیز چھیننے کے بعد ان کو اتنا آنسو نہیں بہانا چاہیے تھا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو جائیں۔ کیا ہو گئے؟ پھر محشر میں بھی ان سے پوچھا جائے گا جناب یعقوب، حالانکہ یہ کوئی گناہ، رونا کیا ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پوچھا تو جائے گا کہ جس مقصد کے لیے ہم نے تم کو بھیجا تھا آپ نے پوری زندگی لوگوں کی خدمت، تبلیغ دین، تبلیغ اسلام، معاشرے کی خرابیاں دور کرنے کے لیے بھیجا تھا، لوگوں کا نبی بجا کر بھیجا تھا، کہ یا آپ کو ایک بیٹے کی جدائی سے کیا آپ نے پوری آنکھ سفید کر لی؟ یہ تو پوچھا جائے گا عزیزان۔ اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ ایک نبی سے پوچھے گا تو گویا کہ ہم سے بھی بظاہر پوچھے گا۔ تو اس لیے پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا، بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی ایمان کے بعد کافر بنا لیں، وہ تم سے حسد رکھتے ہیں۔ بہت سے اہل کتاب ہیں، کیا ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کتاب کو فالو کرے، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری کتاب کو فالو کریں، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ اپنا بنانے لے کے بعد بھی پھر تم سے حسد رکھیں گے۔ کیا ہے؟ وہ اپنا بنا لینے کے بعد بھی کہیں کہ یہ دیکھیے میرے کتابوں کو فالو کر رہا ہے، اور پھر میں نے سوچا تھا کہ یہ اس کو اپنے مذہب میں لا کر اپنی جنت خرید لوں گا، اللہ پھر اس کے بعد مرنے کے بعد ہم کو یہ ملیں گے وہ ملیں گے، پھر اس کے بعد حسد اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے، جب وہ اس کو اپنے ایمان اس کا بنا لیتی ہے، یعنی کہ وہ اپنا مذہب اس کو قبول کروا لیتا ہے، تو پھر کیا کہتا ہے؟ لوگ معاشرے میں اس کی عزت، اس کے گھر میں، اس کی کمیونٹی میں، اس کے مدرسے میں، اس کے اسکول میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، فلاں نے ایمان قبول کر لیا۔ تو اب عزیزان اس کی عزت، اس کی شان و شوکت بڑھ گئی۔ اب 2 سال 4 سال بڑھتے گئے، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اب سب بھول گئے، اب لوگوں نے اس کی تو عزت بڑھا دی، اب جو اس کا دوست جس نے جو ہے سکھایا تھا، ایمان سکھایا تھا، تو اس کی عزیزان گھر کی مرغی کیا ہوتی ہے؟ صاحب، یہ باہر کا آیا ہوا مہمان بنتا، اس کی عزت، اتنی شان و شوکت، اب اس کے اندر، اس کے دل میں بھی یہ پٹکنے لگا کہ یہ اتنے آگے بڑھ گیا، میری وجہ سے آگے بڑھ گیا، وگرنہ پھر جیسے کہ جیسے رہتا۔ تو اس کے اندر بھی یہ دل میں حسد اور برائیاں اور خرابیاں پنپتی رہتی ہیں۔ عزیزان قال صادق علیہ السلام آفت الدین الحسد والعجب والفخر، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کی آفت حسد، غرور اور فخر کرنا ہے۔ کیا ہے؟ دین کی آفت کیا ہے؟ حسد، غرور اور فخر کرنا۔ حسد ایمان کو اسی طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو، کیا ہے؟ آگ کیا کرتی ہے؟
لکڑی کو کیا کر دیتی؟ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یہ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اور راکھ بنا دیتی ہے۔ اسی طریقے انسان جب ایک دوسرے سے حسد کرے گا تو اس کو بھی اسی طریقے سے کھا جائے گی، اس کے بدن کو، اس کی عقل کو ضائع کر دے گی اور اس کی آنکھ کی بینائیاں چھین لے گی اور اسے بولنے کی صلاحیت اور جو اس کے اندر کے بصیرت اور حکمت سب کچھ حسد کے ذریعے سے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ تو پھر وہ مانند کیسے دکھیں گے سارے سارے کیسے کہ ایک جسم، لیکن وہ جسم کیا رہے گا؟ ایک مانند راکھ کی طرح رہے گا۔ کیا ہے؟ حسد کرتے کرتے ہم نے اپنے آپ کو جلا لیا ہے۔ راس رذائل الحسد، حضرت علی علیہ السلام فرمایا رذائل کی جڑ حسد ہے۔ رذائل، یہاں پہ رذائل کے معنی نہیں یاد آ رہے۔ قال امیر المومنین علیہ السلام ایاک والحسد فانہ شر شیحۃ واقبح سجیۃ وخلیفۃ الشیطان۔ 2 سے 3 منٹ رہ گئے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا خبردار، حسد کے قریب نہ جانا بہت بری خصلت ہے اور بدترین عادت ہے، اور یہ شیطان کا کیا ہے؟ شیوا ہے۔ یہ مولا علیہ السلام نے فرمایا خبردار۔ یہ غرر الحکم جلد نمبر 7 600 صفحہ نمبر 661۔ قال علی بن ابی طالب لا راحت لحسود، حاسد کے لیے کوئی راحت و آسائش نہیں ہے۔ کیا ہے؟ حسد کرنے والے کے لیے کوئی بھی آرام، کوئی بھی آسائش، اس کے اندر کوئی بھی اطمینان، کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ہمیشہ ملال اور پریشانی، گھبراہٹ، یہ سب ساری چیزیں اس کے اندر میں موجود رہے گی۔ تو عزیزان وقت ختم ہو رہا ہے، تو عزیزان جتنا بھی ہو سکے میرا یہی ایک پیغام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک حضور کے ذریعے سے قرآن نازل کر کے ہم کو یہ پیغام دیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ کیا ہے؟ یہ سب ساری چیزیں جو برائیاں ہیں دنیا میں ان سے بچو، اور یہ گھٹا ٹوپ اندھیری رات سے بچو، اور یہ جو من شر الوسواس الخناس، اور یہ لوگوں کے وسوسے سے برے، یہ جو برے لوگ ہیں وسواس الناس، جو لوگ وسوسہ کرتے ہیں ان کے شر سے بچو، وہ آپ کو بہکا دیں گے۔ ہم جانتے ہیں عزیزان ہمیں ایک ہی شیطان، عزیزان انسان کا بھی اس میں اگر دیکھا جائے مثال طور پہ جیسے کچھ برے جن ہوتے ہیں نا عزیزان، برے جن وہ بھی بہکاتے ہیں انسان کو، وسوسہ کرتے ہیں۔ جن والانسان دیا نا، جن والانسان، کہ وسواس الخناس، جن والانسان، یہ آیت میں ابھی ذہن نہیں آ رہا، یہ جن اور انسان یہ دونوں وسوسے کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ دونوں وسوسے کرتے ہیں۔ ہمیں جنوں والا وسوسہ پتہ ہے لیکن انسان والا وسوسہ پتہ ہے۔ ہم تعویذ بنانے کے لیے ہم تو فلاں عالم کے پاس پہنچ جائیں گے کہ جن جو ہے ہمارے پاس وسوسہ کر رہا ہے، ہم کو رات میں پریشان کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن انسان والا، انسان کتنا پریشان کرتا ہے ہم کو وہ دکھتا نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کے بغل میں رہتے ہیں، اس کے دیکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ اسکول جاتا ہے اور اسی کا اسٹوڈنٹ کا ایک ساتھی اگر اس کو مثال طور پہ کہتے ہیں کہ چلیے آج کھیلتے ہیں، آج دل نہیں کر رہا ہے، تو پھر اس کے بعد اب دیکھیے ایک اسٹوڈنٹ نے ایک اسٹوڈنٹ کیسے وہ وسوسہ کر کے بہکا رہا ہے۔ کیا ہے کہ میرا آج دل نہیں کر رہا، میں نہیں جاؤں گا، تم کو جانا ہے تو جاؤ۔ اب اس کے اندر یہ کیا ہے یار، اب تو وہ نہیں جا رہا تو میں کیا کروں، اب میں اکیلا کلاس میں کیا کروں گا، اب اس سے اچھا کہ آج بھر ناغہ کر دیتے۔ یہ کیا وسوسہ انسانوں کا، حالانکہ یہ پریشان نہیں کر رہا وسوسہ، کبھی کبھی پریشان بھی کر دیتا ہے۔ مثلا بہت سے لوگ ہوتے ہیں چرس، مثلا دارو، یہ سب ساری چیزیں جو ہیں خواصت، ایک معاشرے میں بہت ماحول ہے اور ایک کمیونٹی رہتی ہے وہ نہیں پیتی ہے، لیکن جب اس کے بچے ان کے ساتھ کھیلتے ہیں کیا کرتے ہیں، اب جب ان کے بچے پیتے ہیں ظاہر سی بات جب ساتھ میں رہیں گے تو وہ دیکھے گا پیتے ہوئے، سب کچھ نشئی، سب کچھ نشہ کرتے ہوئے دیکھے گا، تو پھر ایک مرتبہ کہے گا کہ تھوڑا سا ٹرائی کر کے تو دیکھ لو، ضروری تھوڑی آپ زندگی بھر پینا، ایک مرتبہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ عزیزان یہ کیا پوری زندگی تباہ کرنے والا وسوسہ ہے، کہ آپ کی پوری زندگی تباہ ہو سکتی ہے اگر آپ کا بچہ کسی نشے میں مبتلا ہو گیا ہے تو۔ اب یہ دیکھیے، اب یہ ماحول میں جو رہ رہا ہے، جو بچہ ٹہل رہا ہے، گھوم رہا ہے، اب وہ ایک مرتبہ وسوسہ کر رہا ہے کہ تھوڑا سا آزما لیجیے، مثلا سرتی ہے، گٹکا مثال طور پہ تھوڑا سا جو ہے
آزما لیجئے. اب تھوڑا سا منہ کے اندر رکھا ہم نے، پھر کہ بہت چکر آ رہا ہے یہ وہ، تو تھوڑا سا اثر کرتا ہے. اب پھر کہتا ہے یہ بار بار کھا رہا ہے. اب دیکھیے اب اس کا دماغ گھوم گیا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ دیکھیے ایک مرتبہ کھانے سے تھوڑا سا آئے گا پریشانی، لیکن اس کی مزہ، اب یہ دیکھیے وسوسہ کہ اس کی مزہ بعد میں ملنے والی ہے آپ کو. اگر آپ کو مزہ ملیے پھر آپ کبھی چھوڑو گے نہیں. یہ وسوسہ ڈال دیا. اب وہ اس کے اندر وہ پریشان ہو گیا کہ میرا دوست بھی جو بہت ہی کھاتا ہے پیتا ہے، بہت مزہ ہے، مزے میں رہتا ہے، اب مجھے بھی تھوڑا سا 2-4 مرتبہ ٹرائی کرنا چاہیے. 400 کچھ بھی کوئی بھی چیز آپ لے لیجیے. اب وہ دھیرے دھیرے 2 سے 4 مرتبہ کھاتا ہے پیتا ہے. پھر عزیزان اب یقین جانیے وہ اب اس کے چکروی میں کیا ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے پھنس. تو عزیزان اب کیا ہے یہ ماحول اور یہ سنگت اور یہ اس کے ساتھ یہ کیا ہے انسان، اب اس کی دیکھیے یہ جو نشے جو عادت لگ گئی ہے اس کی، چرس کی، بھنگ کی، دارو کی، شراب کی. اب عزیزان وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اب اس نے ایک وسوسے کے ذریعے سے اس کی پوری لائف، اس کی پورا گھر، اس کی پوری زندگی، ایجوکیشن سسٹم، تعلیم نظام، یہ کیا ہے پورا تباہ و برباد کر دیا. کس نے؟ ایک وسوسے نے. تو عزیزان سب جنوں کا وسوسے سے زیادہ ہمیں ڈرنا اور ڈر اور خوف کس سے ہونا چاہیے؟ انسانوں کے وسوسے سے. کیونکہ جنوں کا وسوسہ وقتی طور پہ رہتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ آپ کو برباد نہیں کرے گا. لیکن انسانوں کا وسوسہ ایسا ہے کہ اگر ایک مرتبہ وسوسہ آپ کے دل پر لگ گیا تو وہ پوری زندگی آپ کو برباد کر کے رکھ دے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر.